آگے یہ بیان کرتے ہیں کلو من، ہر وہ شخص یحرم بالقرابتی، جو حرام ہوتا ہے نسب کے سبب، والمصاہرتی، اور مصاہرت کے سبب، یحرم بالرداعی، اس کو رداعی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ حرام ہو سکتا ہے دودھ کے رشتے کے سبب، الا مگر ما، اس کے جو استثنیہ من ذالکا، استثناء کیا گیا جن کا اس حرمت سے، فی باب الرضاعی، دودھ پلانے کے باب میں۔ اب وہ آگے باب الرضاعت تفصیل سے یہ بیان کریں گے تو وہ وہاں پر اس کی ڈیٹیلز لے کر آئیں گے۔ ابھی انہوں نے بس ایک رضاعت کے سبب حرام ہونے والیوں کے حوالے سے ایک عمومی ضابطہ بیان کر دیا۔ اگلا ضابطہ یا قاعدہ یہ لے کر آتے ہیں ایسے افراد کے حوالے سے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا منع اور حرام ہے کہ جن دو عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد تصور کریں تو اس مرد کا نکاح دوسری عورت سے، اور اگر دوسری عورت کو مرد تصور کریں تو اس مرد کا نکاح پہلی والی عورت سے جائز نہ ہو۔ تو ان دونوں عورتوں کو ایٹ اے ٹائم ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی فار ایگزامپل فریحہ خاتون سے۔ اب فریحہ خاتون کی ایک بہن تھی جن کا نام ملیحہ تھا۔ کیا جس وقت فریحہ خاتون رشتہ نکاح میں ہو اسی وقت میں کیا یہ شخص ملیحہ خاتون سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ بھائی ملیحہ اور فریحہ میں آپس میں کیا رشتہ ہے؟ تو یہ سگی بہنیں تھیں۔ اب اگر ملیحہ کو مرد تصور کرے تو فریحہ اس کی بہن یعنی بھائی اور بہن کا رشتہ ہوگا۔ اسی طرح فریحہ کو مرد تصور کریں تو ملیحہ بہن بنے گی، اب بھی بھائی بہن کا رشتہ ہوگا، اور کسی بھی سائڈ سے بھائی بہن کا رشتہ بنائے اس رشتے کا آپس میں نکاح کرنا ناجائز ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں سگی بہنوں کو ایٹ اے ٹائم نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اب اس اصول کو انہوں نے کس انداز سے مثالیں دیتے ہوئے بیان کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 26واں آرٹیکل ہے، فرماتے ہیں لا یحل للرجل، نہیں حلال ہوتا آدمی کے لیے، ان یتزوج، یہ کہ نکاح کرے وہ آدمی، اخت امرأتہ، اپنی بیوی کی بہن سے، التی، وہ بیوی جو فی عصمتہ، اس آدمی کے قابو میں ہے یعنی رشتے میں ہے، ولا اخت معتدتہ، اور نہیں جائز ہوتا آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی عدت والی بیوی کی بہن سے، یعنی بیوی نارمل رشتہ نکاح میں ہے تب بھی اس کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح بیوی کو طلاق دے دی، ابھی اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی تو دوران عدت یہ اس بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اوکے، اب آئیے اسی رشتے کی، اسی اصول کی ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ولا عمۃ احد منہما، اور نہیں حلال ہے آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے ان دونوں طرح کی بیویوں میں سے کسی ایک کی پھپھی سے، یعنی نارمل رشتہ نکاح میں بیوی ہو تو اس کی پھپھوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ بیوی رشتے میں ہے، یا بیوی کو طلاق دی تو جب تک بیوی عدت میں ہے تب تک اس کی پھپھوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی پھپھوں سے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آمینہ خاتون تھی، ان کی پھپھو تھی رابعہ خاتون، اگر میں ایٹ اے ٹائم ان دونوں کو اپنے رشتہ نکاح میں جمع کرنا چاہوں تو آمنہ خاتون کو اگر میں مرد تصور کروں، آمین بھائی سمجھو، اور رابعہ خاتون پھپھو رابعہ ہی ہوں، تو ان دونوں کے درمیان رشتہ پتہ ہے کیا بنے گا؟ یہ بھتیجے اور پھپھی کا، اور بھتیجے اور پھپھی کا آپس میں رشتہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر میں رابعہ خاتون کو رابع بھائی یعنی مرد تصور کروں
اور آمنہ خاتون ان کی بھتیجی ہو، تو ایسی صورت میں چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہوگا، اور چچا اور بھتیجی کے رشتے میں بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو دونوں طرف سے یہ رشتہ کسی بھی شکل کے اندر آپس میں روا نہیں ہے، تو ان دونوں عورتوں کو ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح میں جمع کرنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ ولا خالتہا، اور نہ ہی عورت کی خالہ سے نکاح کرنا ہے، یعنی جب تک ایک عورت آپ کے رشتہ نکاح میں ہے تو اس کی سگی خالہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ولا بنت اخیہا، اور نہ ہی اس عورت کے بھائی کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ولا بنت اختیہا، اور نہ ہی اس عورت کی بہن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اوکے، یہ نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اب یہ اسی مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَانِعَةُ، پھر جب مر جائے وہ عورت جو رکاوٹ بن رہی ہے، یعنی اپنی بیوی مر جائے، او وقعت الفرقۃ بینہا و بین زوجہا، یا پیدا ہو جائے جدائیگی اس بیوی اور اس بیوی کے شوہر کے درمیان، بطلاق، طلاق کے ذریعے، او خلع، یا خلا کے ذریعے، او فسخ، یا فسخ نکاح کے ذریعے، زال المانع، تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب جب رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ عدت وغیرہ گزار کر ایک کنارے پہ ہو گئی، تو جازا لہو، تو جائز ہوگا اس آدمی کے لیے بعد انقضاء عدتها، اس بیوی کی عدت کے پورا ہونے کے بعد، ان یتزوج، یہ کہ شادی کرے وہ، اختہا، اس بیوی کی بہن یعنی سالی سے، او غیرہا، یا ان کے علاوہ سے، من محارمہا، یعنی اس بیوی کی محرمہ عورتوں سے، المتقدمی ذکرہن، کہ پیچھے گیا ہے جن عورتوں کا تذکرہ۔ امید ہے عبارت سے مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہاں پہ رکیے گا، عبارت کو دہرائیے گا اور پھر آگے بڑھیے گا۔